السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اللہ رب العالمین اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر نوح علیہ السلام اور قوم عاد اور اسی طریقے سے دیگر قوموں کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے دوچار کیا، عذاب سے ہلاک کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو اپنی نشانیاں اور ایک معجزے کے طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو نشانی بنائی۔ کیسے نشانی، کیسی علامت، کیسا معجزہ تھے وہ؟ ایسے نشانی، ایسے معجزہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ گویا کہ انسان کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جو کہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ ہم انسان کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم نے انسان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی بغیر ماں کے جیسے حضرت حوا علیہ السلام کو، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی ماں باپ دونوں سے جیسے عام انسان ہے۔ پھر ایک چیز تھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق بغیر باپ سے نہیں کی تھی، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کر کے دکھائی۔ تو اس کے اندر لوگوں کے لیے ایک نشانیاں ہیں، ایک علامت ہے کہ لوگوں کو کیا چاہیے، اس سے نصیحت پکڑے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور وہی حقیقی معبود ہے اور وہی حقیقی خالق ہے جو کہ ان تمام دنیا کے تمام امور کا مدبر ہے اور دنیا کے تمام امور کا کیا ہے، مالک و رازق ہے۔ تو کہا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنائی، ایک علامت، ایک معجزہ کے طور پر، اور اسی طریقے سے ان کی ماں کو کیسے کی، ان کے پیٹ کے اندر حمل بغیر کسی آدمی کو چھوئے ہوئے ان کو اللہ رب العالمین ان کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرا دیا، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ کہتے ہیں وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دیا، ہم نے ان دونوں کو پناہ دیا اِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربوہ کسے کہتے ہیں؟ مکان مرتفع، ایسی جگہ جو کہ اونچی ہو، بلند ہو، تھوڑی سی عام جگہوں سے جو تھوڑی سی بلند ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکان مرتفع کہتے ہیں، اسی کو ربوہ کہتے ہیں۔ ربوہ کے معنی ہوتے ہیں ٹیلے کے، ٹیلا جو کہ عام زمین ہوتا ہے اس پہ کہیں پہ تھوڑا سا ابھار یا اونچا پن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیلا کہتے ہیں۔ تو وہی کہا کہ ہم نے ان دونوں کو پناہ دی، ایک ٹیلے کی طرف اور ایک ٹیلے کے پاس، اور اس ٹیلے سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہے۔ تو کہا ہم نے ان کو پناہ دیا اور ذات قرار و معین الی ربوۃ، ایک ٹیلے کی طرف جو کہ کیا تھا؟ استقرار اور مستوی اور برابر تھا، یعنی اس پر یہ لوگ ٹھہر سکتے تھے۔ اس کے بعد کہا ومعین اور چشمے اور پانی کا بھی، اور ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ جاری اور ایک ظاہری چشمہ اور پانی کا چشمہ ان کے لیے جاری کیا اور ظاہر کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چشمہ اللہ رب العالمین نے جو ظاہر کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر اس چشمے کو ظاہر کیا، تو وہی چشمہ یہ مراد ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم کیا ہے کلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے. تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے طیبات کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے لکھا ہے پاکیزہ اور لذت بخش چیز. بعض نے کیا کہا ہے اس کی تفسیر طیبات سے مراد کیا ہے پاکیزہ اور لذت بخش چیز. بعض لوگوں نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یا اس کی تفسیر کرتے ہوئے حلال کہا ہے. تو دونوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ہر پاکیزہ اور ہر حلال چیز پاکیزہ اور لذت بخش ہوگی، اور اسی طریقے سے پاکیزہ اور لذت بخش چیز کیا ہوگی حلال ہوگی. تو وہی کہا گیا ہے کہ اے رسولو تم حلال اور پاکیزہ اور لذت بخش چیز کھاؤ، یعنی کہ حرام چیزیں نہیں کھانی ہے، یعنی کہ حرام چیزیں نہیں کھانی ہے. کہا وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور اسی طریقے سے عمل صالح کرو. اسی طریقے سے کیا کرو عمل صالح کرو، نیکی کے اعمال کرو. انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم کرنے والے ہو اللہ رب العالمین کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے. اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. یعنی کہ جو اعمال صالحہ یا جو رزق کھانے والے ہو تو ان تمام چیزوں کو کیا ہے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے. اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز نہ تمہارے اعمال میں سے جو تم کو کرنے کا حکم دیا گیا اس میں سے کوئی چیز مخفی ہے، اور اسی طریقے سے جن چیزوں کو تم کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے پاکیزہ چیز، حلال چیز، لذت بخش چیز، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کیا ہے علم ہے. وقال وان هذه امتكم امه واحده، اور اے نبیو یہ تمہاری جو جماعت ہے، تمہاری جو نیشن ہے، تمہاری جو امت ہے، یہ کیا ہے ایک امت ہے. وانا ربکم فاتقون، اور میں ہی تمہارا رب ہوں تم مجھ سے ڈرو. کیونکہ تمام انبیاء کرام کا جو دعوت تھی وہ کیا تھی توحید تھی. تمام انبیاء کرام فروعی مسائل میں اگرچہ مختلف ہوتے تھے لیکن جو ان کا اصول تھا، جن چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو بھیجا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر نیشن کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر جماعت کے اندر رسول کو بھیجا، اور ان رسولوں کی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں. ان اعبدوا اللہ کے لوگوں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو. اسی طریقے سے جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو جہاں اللہ رب العالمین انبیاء کرام کا تذکرہ کرتا ہے وہیں پر سب سے پہلے جس چیز سے شروعات کرتا ہے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کی نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ ان تمام نبیوں کی دعوت ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، کی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اے انبیاء کرام تمہاری یہ دین جو ہے، اے انبیاء کرام کی جماعت و معاشرہ، تمہاری ایک دین جو ہے وہ ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ توحید ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بندگی ہے. اگرچہ فروعی مسائل میں تم کیا ہے مختلف ہو، اور جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انبیاء کرام کیا ہے، یہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے. یعنی کہ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام کے مطلب گرچہ الگ الگ دور میں الگ الگ فروعی مسائل کے ساتھ بھیجے گئے ہیں لیکن اصول میں جو سب کا جڑ ہے، جو سب کا اصل ہے، وہ ایک ہی ہے، توحید ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا ان دینکم دین واحد، کہ اے انبیاء کرام یا معاشر الانبیاء، کہ اے انبیاء کرام کی جماعت تمہارا جو دین ہے وہ تمہارا ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام، اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی الوہیت، اور میں ہی تمہارا رب ہوں اور تم کو کیا ہے
مجھ سے ڈرنا چاہیے. کس طریقے سے ڈرنا ہے؟ بامتثال اوامر اللہ سبحانہ وتعالی واجتناب نواہیہ، کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر کے، اس کو بجا لا کر کے، اس کو وہ باتیں مان کر کے اللہ رب العالمین کی کیا ہے، تم کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. اور اسی طریقے سے جن چیزوں سے، جن فعل سے، جن گناہوں سے، جن معاصی سے اور جن برے کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، تم کو اس سے رک کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے تم کو کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. اسی لیے تقوی جو کہتے ہیں، تقوی کے لوگ معنی کیا ہے؟ ڈر خوف کے ہے، لیکن تقوی کے اصل معنی کیا ہے؟ ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ الوقایہ بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ. یعنی صرف ایک چیز نہیں کہ بس نیکی کرتے رہے گناہ بھی کرتے رہے، نہیں، بلکہ نیکیاں کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے جن کو کہا گیا ہے. تبھی تو آپ یہ پتہ لگے گا کہ آپ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے. کیونکہ جب خوف ہوگا تو آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے. کس چیز میں؟ نیکیوں کو کرنے میں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے برائیوں سے دور رہنے میں. تو وہی کہا فاتقون، کہ آپ مجھ سے ڈرے. فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو دین کے اتباع ہیں ان لوگوں نے کیا ہوئے، گروہ میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کیا ہوئے، بٹ گئے. فتقطعوا امرهم، تو ان کے معاملات، ان کے دین کی باتیں یا دین کے تعلق سے جو ان کی سمجھ ہے، ان کا فہم یا جو ساری چیزیں تھی، فتقطعوا امرهم بینہم، ان کے درمیان زبرا، ٹکڑے ہو کر کے الگ الگ ہو گئے، بٹ گئے. یعنی ہر کوئی اپنا ہر کوئی عقیدہ بنا لیا، ہر کوئی اپنا مذہب بنا لیا، ہر کوئی اپنے سمجھ کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے اپنا دین بنا لیا. یعنی دین کے اندر وہ لوگ کیا کرنے لگے، اختلاف کرنے لگے. وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر جماعت جو اس کے سمجھ میں آئی، جس چیز کو اس نے دین سمجھ لیا، جس چیز کو اس نے اپنا مذہب بنا لیا، جس چیز کی وہ اتباع کرنے لگی، اسی میں وہ کیا ہے، خوش ہے، اسی میں وہ مگن ہے. یعنی کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین جو کہنا چاہتا ہے کہ لوگ کیا ہوئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے گروہ میں، اور حق کو چھوڑ کر کے باطل پر آ کر کے، اور جو ان کے سمجھ میں آیا باطل چیزوں کو اپنا کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور حق کو انہوں نے چھوڑ دیا. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، رسول آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کو مہلت دے دیجئے، ان لوگوں کی گمراہی میں، ان لوگوں کی ضلالت کے اندر، ان لوگوں کی جہل کے اندر جو انہوں نے حق کو چھوڑ کر کے بھاگ کے آئے ہیں. حتی حین، ایک وقت مقررہ تک، یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب نازل کرنے تک. یعنی کہ اللہ رب العالمین کا دین کو چھوڑ کر کے باطل پر آ گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ انہوں نے اپنے سمجھ کے اعتبار سے سمجھے رکھا ہے اور اس کو دین بنا کر کے رکھا ہے، ان کو چھوڑ دیجئے. اسی ضلالت، اسی گمراہی، اسی جہالت کے اندر پڑے رہیں، اور ایک وقت مقررہ تک پھر اللہ رب العالمین ان کے اوپر کیا کرے گا، اپنے عذاب کو نازل کرے گا. پھر اللہ رب العالمین ان کو پکڑے گا اور ان کو عذاب سے دوچار کرے گا. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. کیا یہ کفار، یہ مشرکین، ان کا یہ گمان ہے، انہوں نے یہ سوچ کر رکھا ہے، أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کہ ہم ان کے مال کو، ان کے اولاد کو، ان کے تمام چیزوں کو بڑھاتے رہیں گے، اور یہ جو مہلت ان کو ہم دے رہے ہیں یہ ان کے لیے خیر کی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے یہ جو مہلت ان کو دے کر کے رکھا ہے، یا جو کچھ مہلت ان کو ہم دے رہے ہیں، اور ان کی مال و دولت کے اندر جو فراوانی آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے استدراج ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت اور رحمت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ استدراج ہے، اور اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرے گا. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کہ ہم، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم نے ان کو یہ جو مال و دولت کے اندر ان کی بڑھ رہی ہے، ان کی اولاد کے اندر اور مال و دولت کے اندر، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کام میں ہم کی کیا کر رہے ہیں، ان کو زیادہ کر رہے ہیں.
بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بل لا یشعرون، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے استدراج ہے جس کا احساس ان کو نہیں ہو رہا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بلکہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم، جو اپنے رب کے ڈر سے کیا ہے؟ مشفقون، ڈرے ہوئے ہیں یا اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیات کا یعنی قرآن مقدس کے کیا ہے؟ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کیا ہے؟ شرک نہیں کرتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کیا ہے؟ شرک وہ نہیں کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اور والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، اور وہ لوگ جو کہ بھلائی کے کاموں میں، بر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں کیا ہے؟ محنت کرتے ہیں اور اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ان کے دل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے خائف ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان کے ان اعمال کو قبول نہ کرے۔ وہی کہا وقلوب والذین یؤتون ما اتوا، والذین یؤتون ما اتوا، کہ لوگ جو کچھ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے بھلائی مال و دولت میں سے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤتون ما اتوا، جو کچھ ان کو دیا گیا ہے وہ اس میں سے لوگوں کو دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وقلوبهم وجلہ، اور اس خرچ کے ساتھ ان کے دل کیا ہے؟ ڈرے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان کے دلوں کے اندر خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مال و دولت یا جو کچھ ہم نیکی کام اللہ رب العالمین کے راستے میں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اکارت چلے جائیں اور یہ قبول نہ ہو۔ انہم الی ربہم راجعون، اور ان کا یقین ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں گے، اللہ رب العالمین ان کا حساب و کتاب لے گا۔ تو اسی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں جب ہم اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر کے جائیں تو ہمارا یہ مال، یہ دولت جو اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم نے خرچ کیا ہے یا جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبول نہ ہو۔ اور اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جو چوری کرتا ہے، یا وہ بندہ جو زناکاری کرتا ہے، یا وہ بندہ جو شراب پیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں بات کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنے والے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ کیسے ڈرنے والے ہیں؟ کہ جب یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر ایک طرح سے خدشہ ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایک طرف سے خشیت الہی ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ہمارے اعمال اکارے چلے جائیں اور یہ قبول نہ ہو اور یہ رد کر دیے جائیں۔ تو اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ڈر ہے۔ تو وہی کہا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، اور ان کے دل کیا ہے؟ ڈرے ہوئے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف واپس کیے جائیں گے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں کیا ہے؟ جلد بازی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھلائی کے کام دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بڑھتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں پشو پیش رہتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔